اولاد وہ نعمت ہے جس کے بغیر میاں بیوی کی زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ آج بھی دونوں میاں بیوی ایک ڈاکٹر سے ہزاروں کے ٹیسٹ اور ادویات لے کر واپس گھر آ رہے تھے۔ پچھلے 14 سال سے وہ اسی تگ و دل میں لگے تھے کہ خدا تعالیٰ کی ذات انہیں اولاد سے نواز دے۔ بعض دفعہ تو شازیہ تھک کر افسردگی سے رشید کو کہتی کہ سنیے، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا پتہ میری ہی قسمت پھوٹی ہو۔ اگر دوسری عورت آپ سے منسلک ہو گئی تو آپ کی بھی نسل آگے بڑھ جائے گی۔ یہ تو شازیہ ہی جانتی تھی کہ وہ کتنے کرب سے گزر کر چہرے پر نارمل تاثر کے ساتھ یہ بات کہہ رہی تھی، ورنہ اس کے دل میں تو اس پل کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر رشید پھیکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، او میری پگلی بیوی، اولاد بیوی بدلنے سے تھوڑی ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دینی ہوئی تو وہ تمہارے بطن سے ہی مجھے عطا کر دے گا، بس نا امید مت ہو۔ 14 سال سے اس کے حضور اپنی درخواست عرض کر رہے ہیں کہ ہماری جھولی بھی اولاد سے بھر دے۔ کبھی نہ کبھی تو ہماری یہ آزمائش ختم ہوگی۔ کیا خبر ہماری کون سی نیکی رب سونے کو پسند آ جائے اور وہ ہمیں اس نیکی کے بدلے اولاد سے نواز دے۔ بس اچھے کی امید رکھ۔ رشید ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بیوی کی ہمت باندھتا ہوا بولا تھا۔ شازیہ اس کی بات سن کر گہری سانس خارج کر کے دوبارہ سے مسکرا اٹھی۔ رشید ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار تھا، جبکہ شازیہ ایک اسکول میں پرنسپل تھی۔ دونوں نے ہی خود کو کاموں میں مگن کر رکھا تھا۔ شازیہ کو بھی جاب کی اجازت رشید نے دے دی تھی، کیونکہ وہ گھر رہ کر تنہائی میں اندر ہی اندر کڑ کر روتی رہا کرتی تھی۔ ایک روز جب دونوں چھٹی کے بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کچرے کے پاس لوگوں کا ہجوم اکٹھا دیکھا۔ دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ رشید نے جب ایک شخص سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، بھائی صاحب، یہاں ایک نومولود بچے کو کوئی کچرے میں پھینک گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ کر چھوڑا تھا۔ شازیہ ہڑبڑا کر رشید کو بولی، جائیں رشید، اس بچے کو دیکھیں، ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اسے پال پوس کر بڑا کریں گے، ہر خوشی دیں گے۔ شازیہ تو خوشی سے رونے لگی تھی۔ رشید اور شازیہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس کچرے کے قریب گئے جہاں کڑکتی دھوپ میں ایک پلاسٹک کے تھیلے میں نومولود بچہ موجود تھا۔ ایک بزرگ شخص نے اس بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کو تھپکی دے رہے تھے مگر وہ بچہ تو کچھ گھنٹے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ شازیہ کا دل تو جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک کر دوبارہ دھڑکا تھا۔ اس نے اس معصوم سے بچے کو دیکھا، بالکل نازک کلی سے بھی زیادہ نازک وجود، جسے شفاق دل لوگوں نے کچرے کی نظر کر دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اولاد کی قدر تو کوئی رشید اور شازیہ سے پوچھتا، جو 14 سال سے اس نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ مگر کیسے ظالم اور پتھر دل لوگ تھے جنہوں نے اس معصوم بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی اگر ایک بچے کو بے شک اپنی شناخت چھپاتے ہوئے مسجد میں چھوڑ دیا جائے اور پھر اعلان کیا جائے کہ ایک لاوارث بچہ موجود ہے، اگر کوئی اس کو پالنا چاہے تو لے جا سکتا ہے، کئی اولاد کو ترستے لوگ دوڑے دوڑے لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے جو اس بچے کو اپنا نام دے کر پالنا چاہیں گے۔ بس بات تو قدر کی تھی۔ شازیہ دل برداشتہ ہو کر اس روز بہت روئی تھی۔ رشید اور شازیہ دونوں کی ہی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ساری رات شازیہ جاگ کر عبادت میں لگی رہی، دھیرے دھیرے سرگوشی میں اپنے رب سے گفتگو کرتی رہی۔ اس کی اول اور آخر دعا یہی تھی کہ انہیں اولاد سے نواز دیا جائے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور بہرحال دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی زندگی کو اولاد کے بغیر ہی گزاریں گے۔ ایک روز اسکول میں شازیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے چکر آئے اور گرتے گرتے بچی۔ فوراً رشید کو کال کر کے بلایا گیا۔ پہلے تو یہ صرف بلڈ پریشر لو سمجھا گیا، مگر جب 2-3 دن تک لگاتار اس کی طبیعت خراب رہی تو رشید اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں اس کا ایک بار پھر پریگننسی ٹیسٹ کیا گیا۔ شازیہ کا چہرہ اس بار بے تاثر تھا۔ وہ جانتی تھی ان 15 سالوں میں اس نے ہزاروں بار یہ ٹیسٹ کروایا تھا، مگر ہر بار ہی خوشخبری نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی وہ سنجیدگی کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی، جس نے اس کی رپورٹس کو دیکھا اور پھر ایک نظر شازیہ پر ڈالی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، کیا بات ہے شازیہ، اس بار تمہارے چہرے پر خوشی کی ذرا سی رمق بھی موجود نہیں ہے؟ اس سوال پر شازیہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ بات اپنے ذہن سے نکال چکی ہوں کہ مجھے اولاد ہوگی، اب ان ٹیسٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ اتنا سننا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر مسکرائی اور رپورٹس شازیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، بہت بہت مبارک ہو۔
تم امید سے ہو، تمہیں تمہارے صبر کا پھل مل چکا ہے۔ شازیہ پہلے تو گھور کر ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا شاید ڈاکٹر مذاق کر رہی ہے، مگر جب اس نے رپورٹس دیکھیں تو اس کی نس نس میں چلتی خون کی گردش مزید تیز ہوئی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ اپنے دل کی دھڑکن صاف محسوس کرنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ رپورٹس کو دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو نکلے تھے۔ وہ رونے لگی تھی اور خوشی کے مارے ڈاکٹر کو ہی گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے روتا دیکھ کر خود بھی پرنم آنکھوں سے اس کو تھپکی دیتے ہوئے بولی کہ اب بس کرو، اتنا مت رو، خدا کا شکر ادا کرو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ رشید باہر بیٹھا شازیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یوں روتا اور ساتھ ہی مسکراتا دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ فوراً اسے تھام کر پوچھنے لگا کہ شازی کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رشید جتنا پریشان ہوا تھا، شازیہ اتنی ہی اس کے گلے لگ کر کہنے لگی کہ ہماری دعائیں رنگ لے آئیں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ لمحات ان دونوں کو ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شازیہ گھر ہی رہ کر اپنا خیال رکھنے لگی، جبکہ رشید اس کا ہر ممکن خیال رکھنے لگا۔ اس کی خاطر گھر پر ہیلپر رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا اور 9 ماہ بعد شازیہ کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ وہ نازک کلی ان دونوں کو دیکھتی تو دونوں اس پر جان مار دیتے۔ آج وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے۔ خوشی کے مارے دونوں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رشید نے تو شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا نام کوثر رکھا۔ جیسے جیسے کوثر بڑی ہوتی گئی، ان کی محبت بھی پروان چڑھتی گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں اپنی بیٹی کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ رشید اور شازیہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی زندگی میں آنے والی تمام آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں اور اب وہ اپنی زندگی خوش و خرم گزارنے لگے، مگر یہ تو ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی ایک روز ان سے بچھڑ جائے گی۔ کوثر 4 سال کی ہوئی تو اسے اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسکول کا پہلا روز تھا اور کوثر بہت رو رہی تھی، مگر اس کے باوجود شازیہ اور رشید نے اسے بہلا کر اسکول بھیجا۔ 2-3 دن تو کوثر نے تنگ کیا، مگر اس کے بعد وہ خوشی خوشی اسکول جانے لگی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر رشید اور شازیہ بھی خوش تھے کہ ان کی بچی کا اسکول میں دل لگ چکا ہے۔ شازیہ نے سوچا تھا کہ وہ بھی اب گھر کے کاموں کو ہیلپر کے سپرد کر کے اسکول جوائن کر لے۔ اس سے کوثر کا بھی اسکول میں دل لگا رہے گا اور وہ بھی اپنی بچی پر نظر رکھ پائے گی۔ ایک روز کوثر اسکول گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ رشید کتنی دیر اسکول کے باہر کھڑا اپنی بچی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ باہر نہ نکلی اور اسکول خالی ہو چکا تھا۔ رشید نے فکر مندی سے چوکیدار سے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس نے پورا اسکول چھان مارا، مگر کوثر کہیں بھی نہیں تھی۔ رشید پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ غصے سے چوکیدار سے کہنے لگا کہ میں اپنی بچی کو روزانہ لینے آتا تھا، بھلا وہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ آپ کا اسکول تو شہر کا مشہور اسکول ہے، بھلا آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب کیمرہ فوٹیج چیک کی گئی تو یہ بات ان کا دل دہلا چکی تھی کہ ایک برقعے میں عورت اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی اور کوثر اسکول سے باہر نکلی تو وہ عورت کوثر کو بہلا کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کوثر تو معصوم بچی تھی، اس عورت کے جھانسے میں آ گئی۔ وہیں رشید کو بھی اسکول آنے میں 5 منٹ کی دیری ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ 5 منٹ اس کی ساری عمر کے پچھتاوے کا باعث بن سکتے ہیں۔ شازیہ گھر میں الگ بے چین ہو رہی تھی کہ آخر کوثر اور رشید ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے۔ اس نے آج ان کا من پسند کھانا بھی بنایا تھا۔ رشید فوٹیج میں نظر آنے والے راستے پر اپنی گاڑی گھماتا رہا۔ اس نے وہ ساری سڑک کنگھال ماری۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بچی کو آوازیں دے رہا تھا، مگر اسے اپنی بچی کہیں نہ ملی۔ وہ ہر بچی کو دیکھ کر اسے روک کر چہرہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان میں اس کی کوثر تو نہیں۔ شازیہ بار بار رشید کو کال کرتی رہی، مگر رشید کا موبائل تو گاڑی میں پڑا تھا۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ شازیہ گھر میں الگ پریشان ہو چکی تھی۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی، مگر کوثر کا نہ کوئی پتہ لگا تھا، نہ جانے وہ عورت کوثر کو کہاں لے گئی تھی۔ آخر کار بے بس رشید گھر داخل ہوا۔ شازیہ نے جب رشید کو دیکھا اور اس کی حالت پر غور کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رشید کے بال بکھرے تھے، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اس کا چہرہ گویا صدیوں کے مریض جیسا تھا۔ وہ تھک ہار کے گھر داخل ہوا اور شازیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
رشید کو روتا ہوا دیکھ کر اسے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ رشید کے پیچھے کوثر کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر کوثر کہاں تھی؟ اس نے رشید سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی اور پھر بکھلاتے ہوئے کہا کہ کوثر کدھر ہے؟ آپ کوثر کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کوثر کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ مگر رشید روتے ہوئے کہنے لگا کہ کوئی عورت اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئی ہے۔ میں تب سے اب تک اسے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ شازیہ نے جب یہ سنا تو اس کے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے رشید کو دیکھ رہی تھی اور پھر صدمے سے رشید کو پکڑ کر بولی کہ میری کوثر کو واپس لائیں۔ ایسے کیسے کوئی بھی عورت اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ شازیہ تو پاگل سی ہو چکی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتی ہوئی بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ دونوں کے شور شرابے کی آواز پڑوس تک بھی گئی تھی۔ جب ان تک بات پہنچی تو وہ بھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ان دونوں کا دماغ کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ رشید کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ آخر احمد صاحب نے کہا کہ آپ کو فوراً جا کر تھانے میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ یقیناً کوئی گروہ اس بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شازیہ کا دل پھٹنے لگا۔ وہ دونوں فوراً تھانے گئے۔ پہلے تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا اور جب باری آئی تو تھانے دار نے رپورٹ لکھتے وقت ان سے اتنی سختی سے بات کی کہ انہیں تو یہ بات ناممکن سی لگی کہ وہ ان کی بچی کو ڈھونڈ کر واپس لائیں گے۔ پولیس کا کام عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، مگر یہاں تو عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا جیسے وہ یہاں پر بھیک مانگنے آئے ہوں۔ بہرحال انہوں نے رپورٹ درج کروائی اور تھانے دار نے کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد ہم یہ کارروائی شروع کریں گے۔ رشید تو بفر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے غصے سے کہنے لگا کہ آپ 24 گھنٹے بعد کارروائی شروع کریں گے؟ تب تک چاہے میری بچی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہو جائے۔ وہ بفر چکا تھا۔ اس کا بفرنا نہ تھا کہ پولیس افسر بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ رشید کے چہرے پر مار دیا اور بولا کہ یہ تھانہ ہے، تمہارا سسرال نہیں جہاں تم اپنا روب جھاڑتے پھرو گے۔ اگر تم نے زبان کی تیزی دکھائی تو تمہیں اندر کر دوں گا۔ شازیہ پہلے پریشان تھی، شوہر کو منع کرنے لگی مگر یہ حال دیکھ کر رشید پولیس والوں کی دھمکی دینے پر اتر آیا۔ پولیس والوں نے بھی رشید کو تھانے میں بند کر دیا اور اس کے خلاف رپورٹ درج کرنے لگے۔ تبھی احمد صاحب وہاں آئے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے رشید کی ضمانت کروائی۔ وہ ساری رات دونوں میاں بیوی سڑکوں پر گھومتے رہے اور ہر گلی کوچے میں جا کر اپنی بچی کو تلاش کرتے رہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ دونوں میاں بیوی ایک سڑک کے کنارے کھڑے رو رو کر اپنی بچی کو آوازیں دے رہے تھے۔ شازیہ کے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی تھی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی اور رو رو کر اپنا ماضی یاد کرنے لگی۔ یہ کیسا ظلم ان پر ہو چکا تھا۔ 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا اور وہ اولاد کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو وہ صرف 4 سال ہی ان کے ساتھ رہی تھی اور ایک پل میں کوئی ان کی بچی کو ان سے دور کر چکا تھا۔ شازیہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں، بلکہ شہر تو کیا پوری دنیا میں، وہ کہاں کہاں جا کر اپنی بچی کو ڈھونڈیں گے۔ نہ جانے اس کی بچی کو کہاں چھوڑا گیا تھا۔ رات کا یہ پہر تھا اور وہ تو اندھیرے سے بھی ڈرا کرتی تھی۔ جب سے کوثر ان کی زندگی میں آئی تھی انہوں نے کبھی کمرے میں اندھیرا تک نہ کیا تھا۔ ذرا سی حرکت پر بھی شازیہ جاگ جایا کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی، اور اب اتنے گھنٹوں سے وہ ان سے جدا تھی۔ نہ جانے اس نے کھایا پیا تھا بھی یا نہیں۔ شازیہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ دونوں نے ہر ممکن کوشش کی، ان کی تمام تر جمع پونجی اپنی بچی کو ڈھونڈنے میں لگ چکی تھی۔ شازیہ نے سارا زیور یہاں تک کہ گھر کا قیمتی سامان، اپنی جائیداد تک بیچ ڈالی اور سب پیسے انویسٹیگیشن والوں اور پولیس والوں کو دے دیے۔ جو بھی بن پڑتا وہ کرتے رہے اور یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال انہوں نے انگاروں پر چلتے ہوئے گزارا تھا۔ یہ سال بھی صدیوں کی مانند تھا۔ شازیہ کی تو حالت ہی بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، رو رو کر آنکھوں میں زخم ہو چکے تھے۔ وہیں دوسری جانب رشید تو اپنے سر کے بال سفید کر چکا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دونوں ہی 1 سال پہلے والے شازیہ اور رشید ہیں۔ بیٹی کی جدائی نے ان دونوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ اب تو رشتہ دار کہنے لگے تھے کہ کوثر تو شاید اللہ کو پیاری ہو چکی ہوگی۔ آپ لوگ اس کا انتظار نہ کریں، ایسے بچے کبھی نہیں ملا کرتے۔
مگر شازیہ اور رشید نے امید نہ چھوڑی اور وہ اپنی جمع پونجی لگاتے ہوئے پاکستان کے ہر شہر کا کونا کونا چھان چکے تھے کہ کہیں سے تو ہمیں اپنی بچی کا کوئی سراغ مل سکے، مگر سب بے سود تھا۔ وہ دونوں جتنا بھی کماتے تھے صرف اپنی بچی کو ڈھونڈنے پر ہی لگا رہے تھے۔ دونوں کچھ عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اب صرف ان کا آبائی گھر ہی بچا تھا۔ دونوں ماں باپ صرف اپنی بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی بار رشید نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور انہیں مدد کو پکار رہی ہے۔ انہیں اول تو نیند ہی نہ آیا کرتی، اور اگر وہ سو جایا کرتے تو ایسے خواب ان کو بے چین کر دیا کرتے۔ ان کی تو جان ہی کوثر میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گڑ گڑا کر کتنی ہی منتیں مانی اور خدا کے حضور سجدے میں رو رو کر اپنی بچی کو واپس اپنے پاس لانے کی دعا مانگی، مگر ان کی کوئی بھی دعا ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی۔ آخر کار دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے، شاید اس بابرکت زمین پر ان کی دعا رد نہ کیا جائے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اسی سال دونوں میاں بیوی نے پیسے اکٹھے کیے اور اپنا گھر بیچ کر پیسے جمع کیے اور عمرہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ دونوں اس کے باوجود دل میں یہی دعا لیے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنی بچی مل جائے۔ دونوں نے سعودی عرب جا کر عمرے کی ادائیگی کی۔ وہاں پر بھی رو رو کر ان کی اول و آخر یہی دعا تھی کہ ان کی بچی ان کو واپس مل جائے۔ بیت اللہ کی زیارت کر کے باہر آئے تو پیدل ہی سڑک کنارے سفر کرنے لگے۔ دونوں خالی خالی نظروں سے دور بچوں کی ایک قطار دیکھ رہے تھے۔ وہ سبھی بھکاری تھے، کسی کا بازو نہیں تھا تو کسی کی ٹانگ چھوٹی تھی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب شازیہ نے ان کو دیکھا تو دونوں نے ان بچوں کی جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا تھا۔ رشید کہنے لگا کہ شازیہ، یہ بچے ازل سے پیدائشی معذور نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے پورا ایک گروہ ہوتا ہے جو ان بچوں کو اغوا کرتا ہے یا اسپتال سے ہی چرا لیتے ہیں اور پھر ایک لوہے کا سانچہ نما خول ان کی ٹانگ یا بازو پر یا سر پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ننھے بچے جیسے جیسے پروان چڑھتے ہیں ان کا باقی وجود تو بڑھتا ہے، مگر خول والا حصہ چھوٹا رہ جاتا ہے، جس سے یہ بچے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شازیہ نے جھرجھری لی تھی۔ اتنی مقدس سرزمین پر بھی ایسا گھناؤنا کام کیا جاتا تھا۔ دونوں ان بچوں کے پاس آئے تو رشید اور شازیہ نے وہاں بیٹھے 10-15 بچوں کے ہاتھ پر پیسے رکھنا شروع کر دیے۔ شازیہ نے جب آخری بچی کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو وہ سکتے میں آ گئی، کیونکہ یہ تو اس کی کوثر تھی۔ کتنی ہی دیر اسے پہچاننے میں لگی۔ بکھرے مٹی سے اٹے بال، پھٹے پرانے کپڑے اور آنکھیں، کوثر کی تو دونوں آنکھیں ہی موجود نہ تھیں۔ شازیہ چیخ کر بچی سے لپٹ چکی تھی۔ رشید نے دیکھا تو حواس باختہ اس جانب آیا۔ کوثر کو دیکھ کر ان کی حالت خیر ہوئی تھی۔ کوثر نے جب مدتوں بعد کئی مظالم سہ کر ماں باپ کی آواز سنی تو دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ معصوم بچی رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ فوراً ہسپتال لایا گیا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بچی انہیں سعودی عرب میں اس حالت میں ملے گی۔ وہ عورت یوں ہی بچے اغوا کیا کرتی تھی۔ اس نے 20 بچوں کو اغوا کر کے سعودیہ بھیجا تھا اور کوثر کو بھی بھجوا کر اس کی آنکھیں نکال کر کسی عربی کو بیچ ڈالی تھیں۔ کوثر رو رو کر 2 سالوں میں ہونے والے مظالم ماں باپ کو بتا رہی تھی۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں دکھی تھے، مگر بچی کو زندہ پا کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس گروہ کے خلاف سعودی پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی، مگر یہ گروہ جس قدر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہ اپنی بچی کو لے کر واپس آ گئے۔ سب کچھ بک چکا تھا۔ تینوں نے کرائے کے مکان سے نئی زندگی شروع کی تھی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کوثر کو 1 سال لگا تھا اس صدمے سے نکلنے میں۔ تب تک رشید اور شازیہ نے بھی خود کو اسٹیبل کر لیا اور پھر دونوں نے ایک فیصلہ کیا۔ چند ماہ بعد رشید اور شازیہ نے اپنی ایک ایک آنکھ اپنی بچی کو ڈونیٹ کر دی۔ کوثر کا آپریشن کامیاب رہا تھا، وہ دوبارہ سے دیکھ سکتی تھی۔ شازیہ اور کوثر اپنی بچی کو آنکھیں دیکھ کر خوش تھے اور وہ رو رہے تھے کہ ان کی بچی بھی اب سب کی طرح نارمل زندگی گزارے گی۔ وہ تو اپنی جان بھی اپنی بچی پر قربان کر سکتے تھے، بس اگر ضرورت پڑتی تو ہر ماں باپ کی طرح وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ کوثر خوش قسمت تھی جسے اتنے پیار کرنے والے والدین ملے، جن کی دعاؤں نے آج اسے واپس ان تک پہنچا دیا تھا۔